حقانی کو بھی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا گیا، اور پھر جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا بوجھ مجھ جیسے نوآموز شخص کے ناتواں کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ میں آپ سے تعاون کے ساتھ دعا کا متمنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منصب جلیل کی ذمہ داری کو احسن انداز میں پوری کرنے کی توفیق سے نوازے۔ معزز علماء کرام، مجھے آج ایسے حالات میں آپ سے خطاب کرنے کا فریضہ سر انجام دینا پڑ رہا ہے جب ملکی اور بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کو تاریخ کے شدید ترین مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف 1.5 برس سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جنگ مسلط ہے اور اسرائیلی درندے مسلسل فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ نام نہاد عالمی برادری اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں اسرائیل کی پشت پناہ ہیں، جبکہ خطے کی مسلم ریاستیں خاموش تماشائی بلکہ صہیونیت کے لیے سہولت کاری کے جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں، اور فلسطین میں امت مسلمہ کے عظیم دینی اور تاریخی ورثہ کو خطرات لاحق ہیں۔ تو دوسری طرف پاک بھارت کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے۔ ہماری اپنی سرزمین پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بھارت اپنی نفسیات کے مطابق پاکستان پر حملہ آور ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی وقت کیا ہو جائے۔ محترم قائدین، قوم کو آج حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پوری قوم اور ملک کے تمام طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے دشمنان ملک و قوم کو ایک واضح اور جرأت مندانہ پیغام دیا کرتے تھے۔ تاہم ہمیں مقتدر قوتوں سے بہرحال یہ شکوہ ضرور ہے کہ قوم و ملت کے عظیم رہنما اور اتحاد امت کے داعی و علمبردار حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی مظلومانہ شہادت اور مولانا حامد الحق شہید کے بعد کارکنان تفتیش و تحقیق اور ذمہ داران عدل و انصاف وہ کردار ادا نہ کر سکے جس سے مظلوم شہداء کے خون کی دادرسی ہو سکے۔ اس موقع پر میں سانحہ دارالعلوم حقانیہ کے شہداء کے حوالے سے ارباب اختیار اور اصحاب اقتدار سے یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ خدا را اپنے ہم جہتی اختیارات و وسائل سے کام لے کر مجرموں کی نشاندہی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں وہی کردار ادا کریں جس کے لیے قوم و ملت آپ سے توقع کر رہی ہے۔ محترم حضرات، شش جہاد سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان گنت محاذوں سے درپیش مسائل اور چیلنجز کے ماحول میں مجھے یہ فریضہ سونپا گیا ہے جو ایک اعتبار سے جمعیت علماء اسلام اور دارالعلوم حقانیہ کا ورثہ ہے اور تاریخ کا تسلسل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس ورثے کی حفاظت اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی دعا کے ساتھ آپ حضرات سے بجا طور پر یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے قدم بقدم وقت کے ان مشکل ترین حالات میں وہ کردار ادا فرمائیں گے جس کا یہ وقت اور یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں، اور مجھے اپنے آباء و اجداد کی بصیرت، دینی حمیت اور سیاسی تدبر کی روشنی میں یقین ہے کہ ہم وہ کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور جمعیت علماء اسلام ملک و ملت کی ضرورت کے سلسلے میں ایک لازوال تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ بار دیگر ہم آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سے مسلسل تعاون، سرپرستی اور قیمتی مشوروں سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہوئے ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے، امید اور یقین کے چراغ جلائے رکھنا ہی جرت مندی، بہادری اور ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ۔ آپ نے سن لیا، آپ نے عبدالحق ثانی صاحب کو مختلف فورم پر بھی سنا ہوگا۔ 1 مہینے کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے والد اور اپنے دادا جان اور پردادا کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اسی طرح علماء کی قیادت فرمائیں۔ تو ابھی میں گزارش کر لیتا ہوں تحریک نوجوانان پاکستان کے مرکزی صدر محترم جناب عبداللہ گل صاحب، جو شہید پاکستان اور ہمارے بہت عظیم جنرل حمید گل صاحب کے فرزند ارجمند ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ارشاد فرمائیں۔ یہ والا ٹھیک ہے، یہ لوڈ اسپیکر ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، یہ ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, ज़ोमा, मीडिया के दोस्तों, उलमाए कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हक सानी बरखुरदार हैं मेरे तो, और मेरा इनके साथ बड़ा कल्बी रिश्ता है, नज़रियाती रिश्ता है, और तमाम लोग इसको बखूबी जानते हैं। यकीनन मौलाना समीउल हक की शहादत के बाद हामिदुल हक हकानी साहब शहीद ने जिस तरीके से कारवान को संभाला, जो कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के सरबराह भी थे अपने वालिद की तरह, आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अब्दुल हक सानी मजबूत अंदाज में अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि किस वजह से इनके दादा को शहीद किया गया और इनके वालिद को शहीद किया गया, लेकिन हुकूमत जो है उनके कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। हुकूमत को आज ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के मुहाफिज जो हैं वो यही उलमा हैं, यही मदारिस हैं, इन्हीं के ऊपर एतराज़ात होते हैं, सबसे ज्यादा मार ये खाते हैं और कुर्बानी भी पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा यही देते हैं। आज दीन की एक दफा फिर जरूरत पड़ती है, चाहे वो मसला फलस्तीन हो या वो भारत की जाहिरियत, कश्मीर के अंदर मजलूम लोगों की आहें हों, सिसकियां हों, या फिर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के अंदर अब्तली। इसके हवाले से मौलाना समीउल हक को एक किरदार अदा करने पर शहीद किया गया आलमी ताकतों की जानिब से, इस वजह से ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन हालात बेहतर ना हो सके। और फिर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में एक दफा फिर ताल्लुकात के लिए मौलाना हामिदुल हक की जरूरत पड़ गई, तो उस टाइम पे, और फिर जब दिफाए पाकिस्तान कौंसिल एक दफा फिर मैदान में उतरने को थी, उस टाइम पे हामिदुल हक साहब को शहीद कर दिया गया। मेरे भाई थे, मेरे वो घर वाले थे, हमारे घर में सफे मातम बिछी रही, लेकिन आज जो है हमें ये फैसला करना है, मामलात कुफर के साथ हैं और हमेशा कुफर को शिकस्त और इस्लाम को गलबा हासिल होता है, क्योंकि कुफर मिटने के लिए होता है। आज क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई और नजरियाती दोनों ही हदूद के ऊपर दुश्मन की एक जबरदस्त किस्म की जाहिरियत मौजूद है। आपने देखा कि कमजोरी दिखाने के बाद जिस तरीके से हमने कश्मीर पे बाढ़ लगाने दी परवेज मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद कमजोरियां आती रही, लेकिन मुझे फख्र है आज कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा पिछले 30 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपनाई, यानी कि आगे बढ़कर चढ़ाई की तरफ तवज्जो दी, और यही वजह है कि भारत को जो है वो इस टाइम पे नकेल डल गई है। भारत के अंदर, फौज के अंदर और उनकी एयरफोर्स में बगावत हो चुकी है। इस टाइम पे उनके कश्मीर के कमांडर जनरल सुशिंद्रा कुमार, जो कि उनकी 16वीं कोर के कमांडर और नदरन कमांड कहलाती है, जो इस टाइम पे 7 लाख, यानी कि भारत की जो 12,48,000 फौज है उसमें से 7 लाख का कमांडर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं नहीं लड़ सकता, हमारी कमजोरी है, हमारे दिफा के अंदर हमारी सलाहियत और हमारी काबिलियत के अंदर कमजोरी है। आज एक दफा फिर भारत से बड़ी जबरदस्त गलती हो गई। उसने इस बिखरी हुई कौम को, जिसको सोशल मीडिया के जरिए उनके जहनों को प्रागंदा किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम मुत्तहिद भी है और मुनज़्ज़म भी। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी वक्त आया मामला कुफर और इस्लाम का हुआ, ग़ज़वा हिंद का हुआ, तो भारत के लिए तो शायद ये सिर्फ युद्ध होगा, हमारे लिए ये ग़ज़वा हिंद होगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने उलमा और अपने मदारिस, मिंबर और मस्जिद के ऊपर यकीन है। आपको याद है कि इसी फोरम के ऊपर मैं ये बात कर चुका कि एक वक्त आएगा जब मसाजिद के अंदर ऐलान होगा। मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मदारिस के साथ बात होगी और कहा जाएगा कि ऐ मुसलमानों बाहर निकलो। आज सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन आज एक गुमराह टोला जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। ये बात काबिल अफसोस है, और ऐसे लोगों के लिए दीनी अंदाज के अंदर उनकी ज़हन साजी की जाए
اور ہمارے علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ان کو اپنی حب الوطنی کے اوپر کیسے قائل اور راغب کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی ایئر فورس کے وائس چیف کا، دھاکر صاحب، ایئر مارشل دھاکر، انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایئر فورس کے ہم پلہ ہم نہیں ہیں، اور ان کے پاس جو سسٹمز ہیں اور ان کی جو قابلیت ہے اس کے حوالے سے پرسوں آئے ہوئے رافیل جیٹ جو ہے ان کو واپس بلا لیا گیا اور ان کو بھی سبکدوش کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کے اندر یہ بغاوت بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارتی فوج کے اوپر، ان کی وردی کے اوپر دھبا لگ گیا۔ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارتی حکومت جو نریندر مودی مسلمانوں کے مخالفت کے اندر جنونی کیفیت اختیار کر گیا اور اپنے اوسان خطا کر بیٹھا، آج وہ شخص جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے الیکشن کیمپین کے لیے وہ اپنی ہی فوج کو قربانی کا بکرا یعنی کہ بلی کا بکرا جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ اس لیے ان کی فوج آج اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے جنگ کے بادل چھٹتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں چوکنا ہوگا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں اور اس ٹائم پہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ معاملہ یہاں نہ رکے، بلکہ معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی سے منسلک کیا جائے، معاملہ جو ہے وہ پانی کے معاملے کو منسلک کیا جائے، کیونکہ آج دنیا کی توجہ کا مرکز یہ دو ایٹمی ممالک بنے ہیں، لیکن جنگ پھر بھی ہوگی۔ اگر پانی روکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت آگے چلے جائیں گے۔ پیاسا پاکستان نہیں رہ سکتا، ہماری زمینوں کو بنجر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عالمی برادری اس ٹائم پہ پاکستان کے موقف کو سمجھ رہی ہے کیونکہ بھارت کا یہ ڈرامہ فیل ہو چکا۔ بہرحال جس طریقے سے فلسطین کا معاملہ ہے، آخری بات، فلسطین کے اوپر تمام جماعتوں کو خراج تحسین ہے، بالخصوص جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، ان سب کو خراج تحسین ہے، اور دیگر جماعتوں کو، اہل سنت والجماعت اور تمام تحریک جوانان سمیت، میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے فلسطین کے موقف کے اوپر کھڑے ہوئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی یہ تین گھسے پٹے الفاظ سے ختم کر کے اب ہمیں عملی طور پر کچھ کام کرنا ہوگا، اور جہاد وہ چیز ہے جس سے دنیا خائف ہے، اور یہ جہاد پھر جہاد انٹرنیشنل ہوگا، یہ یہاں نہیں رکے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پائندہ باد اور شہدائے دارالعلوم حقانیہ ایک عظیم انسٹیٹیوشن ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے، اور یہ انہوں نے ہمیشہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کی اور نظریہ اسلام کے اوپر کاربند رہے۔ میں عبدالحق ثانی صاحب کو دعا کو ہوں ان کے لیے، اور تمام JUI کی لیڈرشپ کے لیے اور کارکنان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بخشے اور اللہ تعالیٰ شہداء کی قربانیاں پر رنگ لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قاتل بے نقاب ہوں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ انصاف جو ہے وہ صرف بڑی شخصیات کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی دینی شخصیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہاں علیہ البلاغ۔ جزاک اللہ۔ عبداللہ گل صاحب کے تقریر کے دوران ہمارے سابق سینیٹر، بہت بڑے مجاہد جناب مشتاق احمد خان صاحب تشریف لائیں، قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد الرضیانی صاحب تشریف لائیں، پاکستان مسلم لیگ ضیاء گروپ کے سربراہ محترم جناب اعجاز الحق صاحب MNA تشریف لائیں، اور سب سے پہلے جو تشریف لائے ہیں وہ انصار الامہ کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں تاریخ پاکستان کے مرکزی رہنما محترم جناب علی محمد خان صاحب MNA، جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ پارلیمان میں یہ پہلی بار انہوں نے مولانا حامد الحق کے ساتھ 10 دفعہ شہید کا لفظ استعمال کیا کہ شہید مولانا حامد الحق یہ بڑی بات تھی، لیکن بہرحال انہوں نے حق ادا کر دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تحریک پاکستان کا حوالہ دیا تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ دادا پیر محمد خان صاحب جناح صاحب کے ساتھ تحریک پاکستان کا حصہ رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله